بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے چینل پر خوش آمدید۔ کہانی کا آغاز کرتے ہیں۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ایک بادشاہ تھا، بہت رحم دل، ہر ایک کا خیال رکھنے والا۔ اس کی ریاست میں کسی کو بھی کوئی تکلیف پریشانی ہوتی تو بادشاہ کو ایسا لگتا کہ جیسے یہ پریشانی یا تکلیف اس کے ساتھ ہو رہی ہے۔ وہ ہر ایک ممکن طریقے سے اس شخص کی پریشانی دور کرنے کی کوشش کرتا۔ بس اسی لیے اس کی ریاست کے سب لوگ اس سے بہت خوش تھے اور کبھی بھی کسی نے بھی اس کے مد مقابل آنے کی کوشش نہ کی، اور شاید کوئی آ بھی جاتا تو عوام اس کو بادشاہ ماننے سے انکار کر دیتی۔ بادشاہ یوں تو ہر لحاظ سے مطمئن اور خوش تھا، مگر ایک پریشانی اسے ہر دم لگی رہتی تھی، جس کا نہ تو وہ کسی سے ذکر کرتا اور نہ ہی کوئی حل نکال پا رہا تھا۔ وہ پریشانی کچھ اور نہیں بلکہ اس کا اکلوتا بیٹا تھا، جو اپنے باپ کے بالکل برعکس تھا، جس کو اپنی ریاست یا ریاست والوں سے کوئی سروکار نہ تھا۔ وہ ہر وقت اپنے آوارہ قسم کے دوستوں کے ساتھ بیٹھا تاش کھیلتا اور کبھی شکار پر نکل جاتا تھا۔ اگر بادشاہ اپنے بیٹے کو سمجھانے کی کوشش کرتا تو شہزادہ یہ کہہ کر ٹال دیتا کہ ابا جان، مجھ سے یہ جھنجٹ نہیں ہوتے، زندگی عیش کرنے کے لیے ہوتی ہے، نہ کہ دوسروں کے دکھوں میں رو رو کر آنکھیں اندھی کرنے کے لیے۔ بادشاہ یہ سن کر خاموش ہو جاتا اور سوچتا کہ انشاءاللہ ایک وقت آئے گا کہ میرا بیٹا میری ریاست اور ریاست والوں کو سنبھالے گا۔ مگر یہ دن بادشاہ کے نصیب میں نہ تھا کہ وہ اس خوشی کو اپنی آنکھوں سے دیکھتا۔ جب ہی تو ایک دن بادشاہ اپنے محل کے باغ میں ٹہل رہا تھا کہ اچانک چکرا کے گر پڑا۔ محل کے اندر بادشاہ کے خاص طبیب نے یہ کہہ کر بادشاہ کو مطمئن کرنا چاہا کہ بس ہلکا سا چکر تھا اور کچھ نہیں، مگر بادشاہ بہت سیانا تھا۔ اس نے طبیب سے کہا، دیکھو طبیب، میں موت سے نہیں ڈرتا، یہ برحق ہے، ہر انسان کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ اگر تم مجھے میری بیماری کے متعلق بتا دو تو میں اپنی رعایا کے سلسلے میں کچھ کر سکوں، کیونکہ تم شہزادے کو تو جانتے ہو، اس کا ذہن ابھی بچوں والا ہے۔ تب طبیب نے کہا، بادشاہ سلامت، آپ کی نبضوں کی حرکت بتا رہی ہے کہ آپ اس دنیا میں چند دنوں کے مہمان ہیں۔ آپ کو کوئی ایسی بیماری لگ گئی ہے جس کا علاج ابھی تک ایجاد نہیں ہوا، اس لیے ہم اپنی جان دے کر بھی آپ کو نہیں بچا سکتے۔ ایک دن بادشاہ نے شہزادے کو بلایا اور اسے لے کر اپنے محل کے خاص کمرے میں گیا۔ وہاں جا کر اس نے کہا، دیکھو شہزادے، ابھی تجھے میری باتوں کی سمجھ نہیں آتی، مگر میرے بچے، میرے مرنے کے بعد دیکھنا، تمہیں میری باتوں میں سچائی نظر آئے گی۔ تمہارے یہ سارے دوست مطلب پرست ہیں، جنہیں تم سے زیادہ تمہاری دولت سے پیار ہے۔ جس دن تم پر تمہارے دوستوں کی حقیقت کھل جائے اور تم نقصان اٹھا چکو تو کسی کے آگے ہاتھ پھیلانے سے بہتر ہے مر جانا۔ حالانکہ میں جانتا ہوں کہ خودکشی حرام ہے، مگر در بدر کی ٹھوکریں کھانے سے بہتر ہے تم اس کمرے میں آنا اور چھت پہ لگے ہوئے اس گنبد سے رسا باندھ کر گلے میں ڈال لینا۔ مگر یاد رکھنا، خودکشی کے لیے اس کے علاوہ کوئی اور جگہ نہ ڈھونڈنا۔ یوں سمجھنا تمہارے مرحوم باپ کی آخری خواہش ہے، کیونکہ اس کمرے میں تمہیں اس حرکت کو کرتے ہوئے کوئی نہیں روک سکے گا۔ مگر شہزادہ نادان تھا، پھر بھی اپنی ذمہ داری کو نہ سمجھا اور اپنی بےہودہ خواہشوں کے پیچھے بھاگتا رہا۔ یار دوست اسے خوب بے وقوف بناتے رہے۔ ایک دن وہ ہو گیا جس کی توقع شہزادے کو نہ تھی۔ ایک روز صبح سویرے بادشاہ اپنے بستر پر مردہ پایا گیا۔ طبیبوں نے کہا رات کو بیماری نے اپنا زور پکڑا، جس کی وجہ سے بادشاہ سلامت اس دنیا سے رخصت ہو گئے۔ اتنا بڑا دکھ سر پر آنے سے شہزادی کی حرکتوں میں کوئی فرق نہ آیا، بلکہ وہ پہلے سے زیادہ بگڑ گیا۔ باپ کا جو خوف تھا وہ بھی اتر گیا اور شہزادہ ہر وقت نشے میں دھت رہنے لگا۔ نہ اسے اپنی ریاست کے لوگوں کا خیال رہا، نہ باپ کی عزت کا۔
روزانہ جوئے کی محفلیں ہوتی جن میں شہزادہ باپ کی جمع پونجی اڑاتا رہتا، مگر کب تک؟ آخر ایک دن شہزادے کو علم ہوا کہ اس کی دولت ختم ہو چکی ہے، لیکن اس کو اتنی بڑی جگیر ختم ہونے کو کوئی دکھ نہ تھا، اور دل ہی دل میں سوچنے لگا کوئی بات نہیں، اپنے دوستوں سے لے لیتا ہوں۔ یہ سوچ کر وہ اپنے ایک دوست کے پاس گیا اور کہا مجھے کچھ رقم ادھار چاہیے، لیکن دوست نے یہ کہہ کر انکار کر دیا کہ تجھے تو پتا ہے یار، میرا باپ مجھے صرف جیب خرچ کے لیے رقم دیتا ہے، اب اس میں سے تمہیں کیا دوں، خود رکھوں یا تمہیں دوں؟ شہزادہ شرمندہ سا ہو کر واپس چلا آیا اور ہر ایک سے یہی مطالبہ کرتا رہا کہ کچھ رقم ادھار مل جائے، مگر سب دوستوں نے انکار کر دیا۔ شہزادہ ایک شام اپنے لان میں بیٹھا تھا کہ اس کے دوستوں نے کہا چلو آؤ جوئے کی ایک بازی ہو جائے۔ شہزادے نے کہا جوا کہاں سے کھیلوں، میرے پاس تو کھانے کے لیے بھی کچھ نہیں۔ اس کے دوستوں نے کہا ارے اتنی بڑی جگیر ہے، اس پر لگا دو، اگر تم جیت گئے تو اس کی جتنی بھی قیمت ہوگی ہم تمہیں دیں گے، اور اگر ہار گئے تو ہمیں بعد میں رقم دے دینا۔ شہزادے نے اتنا سنا تو سوچا ہو سکتا ہے مجھے کچھ رقم مل جائے، چلو کھیل لیتا ہوں۔ لہٰذا شہزادے نے جگیر کو داؤ پر لگا دیا اور ہار گیا۔ اس کے دوستوں نے کہا کوئی بات نہیں، ہم رقم بعد میں لے لیں گے۔ یہ کہہ کر وہ چلے گئے، مگر دوسرے دن ساتھ والی ریاست کا بادشاہ اپنے ہزاروں فوجی کے ساتھ آیا اور آ کر کہا شہزادے تم یہ جگیر میرے آدمیوں کے ہاتھوں ہار چکے ہو، لہٰذا اس کی رقم کی ادائیگی کر دو، ورنہ ہم تمہاری جگیر پر قبضہ کر لیں گے۔ تمہارے باپ کے ہوتے ہوئے تو ہم یہ نہ کر سکے، اس لیے میں نے اپنے چند آدمیوں کو تمہارا دوست بننے کے لیے کہا اور اپنی چالاکی میں کامیاب رہا۔ شہزادے نے کہا آپ چلے جائیں اور میں کل آپ کا قرض چکا دوں گا۔ بادشاہ نے کہا ٹھیک ہے، مگر میری یہ فوج یہی رہے گی۔ یہ کہہ کر بادشاہ چلا گیا اور شہزادہ اپنے تخت پر بیٹھ کر رونے لگا اور سوچنے لگا میں عوام کو کیا منہ دکھاؤں گا، میں نے اپنے باپ کی جگیر کو برباد کر دیا، ساتھ ہی اس کی عزت کو بھی خاک میں ملا دیا۔ وہ ٹھیک کہتے تھے کہ میرے یہ دوست لالچی تھے، مگر میں سمجھ نہ پایا۔ یہی سوچتے سوچتے وہ اپنے تخت پر بیٹھا رو رہا تھا کہ کل میں قرض کیسے چکاؤں گا۔ اچانک اسے اپنے باپ کی بات یاد آئی کہ جب تجھ پر تیرے دوستوں کی اصلیت کھل جائے تو خودکشی کر لینا۔ یہ یاد آتے ہی شہزادے نے ایک رسا لیا اور اسی کمرے میں گیا۔ باپ کی ہدایت کے مطابق اس نے مرنے کے لیے وہی کمرہ ڈھونڈ کر کنڈے سے رسا باندھا اور نیچے میز رکھ لیا۔ اس نے گلے میں رسا باندھ کر آخری دفعہ اللہ کو یاد کیا، کلمہ پڑھا اور میز کو ٹھوکر مار دی۔ جیسے ہی میز پاؤں کے نیچے سے ہٹی تو ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ شہزادی کی لاش چھت سے لٹکی رہتی، مگر ایسا نہ ہوا، بلکہ شہزادہ دڑام سے نیچے گرا اور وہ کنڈا جہاں لگا تھا وہاں سے ایک در کھل گیا، جس میں سے اشرفیاں نیچے گرنا شروع ہو گئیں۔ شہزادہ حیران و پریشان رہ گیا اور گرتی ہوئی اشرفیوں کو دیکھنے لگا، مگر اشرفیاں تھی کہ ختم ہونے کا نام ہی نہ لے رہی تھی۔ اتنی اشرفیاں گری کہ شہزادے کا پورا کمرہ بھر گیا، مگر اشرفیاں ختم نہ ہوئی۔ شہزادہ بھاگ کر گیا، وضو کیا اور اللہ کے حضور سجدہ کر لیا اور اپنے گناہوں کی معافی مانگی، اپنے مایوس ہو کر خودکشی کرنے والے فیل کی معافی مانگی، اپنے باپ کی عقل مندی پر رشک کیا۔ صبح کو جب دوسری ریاست کا بادشاہ جگیر پر قبضہ کرنے کے لیے آیا تو اس کو دھوکہ دہی کے الزام میں گرفتار کر کے اپنی نیک نیتی سے اس کی ریاست پر حکومت کا اعلان کر دیا۔ دونوں ریاستوں کے غریبوں مسکینوں کی امداد بھی کی اور ایک نیک دل بادشاہ بن کر سب کے دل میں چھا گیا۔ اس طرح کہانی کا اختتام ہو گیا۔ اگلی کہانی کے ساتھ پھر ملیں گے، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔